حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم لوگ کل کی مجلس میں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم اس کے بعد والا حصہ یعلم ما بین ایدیہم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس پر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پہلے سینٹنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ پیش کیا کہ وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے دلائل دیتا گیا وہ کیوں معبود برحق ہے۔ وہ الحی ہے، القیوم ہے، لا تأخذ سنۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات و فی الارض ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم، یعنی چھٹی دلیل اللہ تبارک و تعالی یہاں پر دے رہا ہے۔ وہ اس لیے معبود برحق ہے کیونکہ وہ اگلا بھی جو کچھ ہوا جانتا ہے، اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، پچھلا بھی جانتا ہے، اگلا بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جن جن کو معبود سمجھ رہے ہو وہ نہ اگلے کے بارے میں جانتے ہیں، نہ پچھلے کے بارے میں جانتے ہیں، نہ فیوچر ٹینس کے بارے میں جانتے ہیں، نہ پاسٹ ٹینس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو ہوا ان کو تو نہیں معلوم تھا، اور جو ہونے والا ہے اس کا تو ان کو علم نہیں تھا، لہذا وہ معبود برحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دلیل کو رد کر دے رہا ہے۔ اب ذرا یوں دیکھیں آپ کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کس قدر پاورفل ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، یہ دنیا ہے، اور اس دنیا سے پہلے پاسٹ میں کیا گزر چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی مکمل جانکاری رکھتا ہے۔ اب تھوڑی دیر آپ تصور کریں کہ اب میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے زندگی دیا، زندگی دینے کے بعد اب میں یہاں پر 45 ایئرس کو پہنچ چکا ہوں۔ اس سے پہلے یعنی فرسٹ ایئر سے لے کے اس وقت تک میں کیا کیا کرا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ میں کیا اچھائی کرا میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے، میں کیا برائی کرا میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے، میری زندگی کا ہر پل کیسے گزرتا رہا اس کا ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرا ریکارڈ یعلم ما بین ایدیہم، اس کے پاس میرا ریکارڈ موجود ہے۔ اور اگر میں 15 سال اور کیا کرنے والا ہوں میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہ علم ہے، لیکن میرا اگلا بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، کیسے کرنے والا ہوں، کیا جینے والا ہوں، کیا میں کرنے والا ہوں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرا علم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں پتا ہے، اور پچھلا کیا ہو چکے اس کے بارے میں پتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں قبر میں جاؤں گا، قبر میں جانے کے بعد بھی میرے بارے میں اس کو علم رہے گا، اور میرے قبر میں جانے کے بعد اگر میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے لوگ اس پر عمل کریں گے تو وہ میرے کھاتے میں بھی اللہ جمع کرتے رہتا۔ مجھے نہیں معلوم میرے اس بیان سے آگے کتنے سالوں تک لوگ جو ہدایت پر آئیں گے، کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں، کتنے لوگ عمل کریں گے۔ میرے مرنے کے بعد بھی اگر اس میرے درس سے کوئی فائدہ اٹھایا، کوئی عمل کرا، تو اس کے عمل کے بارے مجھے تو نہیں پتا، لیکن وہ میرے کھاتے میں اللہ برابر جمع کرتا رہتا ہے۔ نہ صرف میرے اکیلے کے بارے میں بلکہ اس وقت ساری دنیا کے اندر 8 ارب لوگ ہیں،
8 ارب لوگ ہیں تو 8 ارب کے لوگوں کے بارے میں بھی ہر پل کی وہ خبر رکھتا ہے. اس 8 ارب لوگوں کے پاسٹ ٹینس کو بھی جانتا ہے, پریزنٹ ٹینس کو بھی جانتا ہے, اور فیوچر ٹینس کو بھی جانتا ہے. اور یہ 8 ارب لوگ جب قبروں میں جائیں گے اگلے 100 سال میں, یہ 8 ارب لوگ یعنی اگلے 100 سال میں کیا ہونے, پورے قبر میں جانے والے ہیں. کیونکہ مان لو یعنی اگر اس امت کی عمر اگر 50-60 سال کے درمیان 70 سال تو 100 سال میں یہ 8 ارب لوگ بھی ایک 100 سال کے بعد قبر میں جانے والے ہیں. اور پھر ایک 100 سال کے بعد 8 ارب کے مقابلے میں ہو سکتا ہے 14 ارب لوگ اس دنیا پہ آئیں, ان کے بارے میں پوری طرح جانتا ہے. اچھا, یہ صرف انسانوں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اس وقت یعنی موجودہ دریافت جو مخلوقات ہوئے ہیں وہ 20 لاکھ کی تعداد میں ہیں. 20 لاکھ کی تعداد میں موجودہ مخلوقات دریافت ہوئے ہیں. انسان ایک مخلوق ہے, مچھلی ایک مخلوق ہے, جانور ایک مخلوق ہے, چڑیا مخلوق ہے, سانپ ایک مخلوق ہے. اس طرح کے مخلوقات لگ بھگ 20 لاکھ دریافت ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے, ان کے پاسٹ ٹینس کو بھی, ان کے پریزنٹ ٹینس کو بھی, ان کے فیوچر ٹینس کو بھی جانتا ہے, اور ان کا حساب کتاب بھی یعلم ما بین ایدیہم, اس کے پاس سب کچھ ریکارڈ رکھا ہوا ہے, وہ جانتا ہے. اب دیکھیں آپ, ایک معمولی جو ہے اگر اس فون کو لیا جائے, کہا جاتا ہے کہ اس فون کے اسکرین پر جو بیکٹیریاز ہیں لگ بھگ 25,000 بیکٹیریا صرف 1 انچ کے اسکوائر انچ میں ہوتے ہیں. ایک اسکوائر انچ کتنا ہوتا ہے؟ 1 انچ ایسا, 1 انچ ایسا. اوکے, ایک اسکوائر انچ کے اسپیس پہ, پلیس پہ 25,000 بیکٹیریا ہوتے ہیں. اب پوری دنیا میں کتنے بیکٹیریا ہوں گے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نالج ہے. اس بیکٹیریا کی عمر کیا ہوگی, وہ بیکٹیریا کتنا رہے گا, کب مرنا ہے, کب نئے بیکٹیریا کو پیدا کرنا, اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. یعلم ما بین ایدیہم, آگے فیوچر کا بھی جاننے والا, پریزنٹ ٹینس کا بھی جاننے والا, پاسٹ ٹینس کا بھی جاننے والا ہے. اچھا, یہ صرف جاننے والا بول کے چھوڑیں گے تو زیادہ مزہ نہیں آئے گا. اللہ جاننے والا ہے, ٹھیک ہے بھائی, اللہ جاننے والا, کیا کرنا میں, کیا کرنا اللہ تعالیٰ, نہیں, وہ جاننے کا ہماری زندگی میں فائدہ ہے. اب مان لو فار ایگزامپل ایک آدمی ہے اور وہ آدمی ایک جو ہے بہت بڑی فیکٹری چلاتا ہے, اس کو یعلم ما بین ایدیہم کو اپنی ریئل لائف سے کنیکٹ کریں گے ہم لوگ تو سمجھ میں آتا فائدہ کیا ہے. یا یہ ایک آدمی ہے بہت بڑی فیکٹری چلاتا ہے, اور یہ فیکٹری جب چلاتا رہتا ہے تو اس کے مان لو ایک 200 امپلائیز ہیں اس کے, ان امپلائیز میں سے کوئی بھی امپلائی اس کے علم میں لائے بغیر اس کا پیسہ کھا رہا ہے, اس کو نہیں معلوم. تو جو پیسہ کھا رہا ہے اللہ کو معلوم ہے. اچھا, معلوم ہونا اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن اس کو یہ دلانے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم کا فائدہ وہ صرف جان کر چھوڑتا نہیں بلکہ میرا امپلائی میرے علم میں لائے بغیر میرا نقصان کیا, مجھے نہیں معلوم, اور اس کا علم اللہ کو ہے, کل قیامت کے دن مجھے بدلہ دلانے والا ہے, اگرچہ کہ میں نے اس بدلے کا ڈیمانڈ نہیں کیا. میرا ایک جو ہے سی اے ہے اور وہ سی اے مجھے میرے مال کو خرد برد کر کے بہت سارا مال کھا گیا تھا, مجھے نہیں معلوم. جب مجھے معلوم نہیں تو میں اللہ سے ڈیمانڈ بھی نہیں کروں گا کہ اے اللہ یہ میرا مال کھا گیا مجھے بدلا دے, میں نہیں مانگوں گا. لیکن اللہ کو معلوم ہے ہمارے مانگے بنا وہ ہمارے کو بدلا دینے والا ہے. اب میرا کوئی اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ اکاؤنٹنٹ میرے پیسے کو کھا جا رہا ہے, میرا کوئی پارٹنر ہے وہ میرا پارٹنر میرے علم میں لائے بغیر مجھے نقصان پہنچا رہا ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن وہ ذات کو معلوم ہے, وہ ذات مجھے کل قیامت کے دن بدلہ دینے والی ہے. یہ یعلم ما بین ایدیہم کا ریئل لائف سے کنیکشن ہے. اب ذرا دیکھو آپ, اور اسی طرح ایک آدمی, ایک مان لو فار ایگزامپل ایک وائف ہے, ایک بیوی ہے, اور اس بیوی کی زندگی میں بہت ساری تکلیفات ہیں,
اور اس بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے ہسبینڈ سے، تکلیف ہے تکلیف ہے تکلیف ہے تکلیف ہے، اور یہ بیوی اپنے ہسبینڈ کی تکلیف کو نہ ماں کو سنا سکتی ہے، نہ شوہر کو سنا سکتی ہے، نہ کسی اور کو سنا سکتی ہے، گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے. تو یہ جو کچھ کر رہا ہے نا، اس کو خبر ہے، اس کو پتا ہے آج یہ بدلہ اس کو نہیں مل رہا ہے، لیکن اس کا علم جو ہے کل قیامت کے دن اس وائف کو بدلہ دلانے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، اور اس کی ایک ساس ہے، وہ ساس بھی ٹارچر کرتے رہتی ہے، یہ گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، ساس کے ٹارچر کو کچھ نہیں بتا سکتی ہے، نہ بھائی ہے بتا سکیں، نہ ماں ہے بتا سکیں، نہ باپ ہے بتا سکیں، نہ ماموں ہے کوئی سپورٹ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ جی رہی ہے، یہ وائف اپنی ساس کے ٹارچر کو برداشت کر رہی ہے، کسی کو نہیں بتا رہی ہے. یہ یعلم ما بین ایدیہم، یہ جانتا ہے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ یہ دلانے والا ہے. غور کرو آپ زندگی سے یعلم ما بین ایدیہم کا کیسے تعلق ہے ہمارے. یہ اللہ بتا رہا تو ایسی نہیں بھائی. ایک لڑکی ہے، ہاں ایک لڑکی ہے، اور لڑکی بڑی ہوتے جا رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، طے نہیں ہو رہے ہیں، کس کو بتائے، کس کو سمجھاؤں، کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے بارے میں یہ جانتا ہے، اور اس کے بارے میں صحیح فیصلہ یہ کرنے والا ہے. ایک بزنس مین ہے، اور وہ بزنس مین وہ اس کا پارٹنر اس کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کو نہیں معلوم، اس کو نہیں معلوم، تو اس کا نہیں معلوم کہ چھوڑ دے گا اللہ؟ نہیں، یہ جانتا ہے اس کا بدلہ دلا دے گا. بزنس مین کا جو پارٹنر ہے دھوکہ دے رہا ہے، اس کا بدلہ دلا دے گا. ایک بیمار ہے، اور وہ بیمار علاج کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایوب علیہ السلام کی طرح 20 سال تڑپ رہا ہے. تو اس کے بارے میں یہ جانتا ہے، اور یہ اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے والا ہے. آپ کنیکٹ کرتے جاؤ، آپ زندگی کے ہر مسئلے کو کنیکٹ کرتے جاؤ. مجھے نہیں معلوم بھائی مجھے کون دھوکہ دے گا، کون میرا دوست دھوکہ دے گا، کون میرا بھائی دھوکہ دے گا، کون میرا پڑوسی دھوکہ دے گا، کون میں کچھ کیا کرنے والا ہے مجھے نہیں معلوم. تب بھی مومن بندہ اس آیت پہ یقین رکھنے والا سکون سے سو جاتا ہے. کیوں؟ مجھے تو نہیں معلوم میرا سی کیا کرتا ہے میرے ساتھ، لیکن وہ تو جانتا ہے نا، اور وہ جان کر چھوڑتا نہیں. میرا بدلہ میرے مانگے بغیر وہاں دلانے والا ہے. مجھے نہیں معلوم میرے امپلائیز کیا مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں سکون سو رہا ہوں. کیوں؟ مجھے یقین ہے یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے، اور میرے امپلائیز کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے وہ مجھے بدلہ دلانے والا ہے. ہر چیز میں کسی شاپ پہ جا رہا ہوں، دکان کو جا رہا ہوں، اوکے شاپ میں جا رہا ہوں، بھائی ایک 5 کلو چکن دیو، ایک 50 کلو چکن دیو، 1 کوئنٹل چکن دیو. شادی ہے، ولیمہ ہے، عقیقہ ہے، یا اور کوئی فنکشن ہے، وہ میں چکن لینے جا رہا ہوں. وہ چکن والا سمجھتا ہے کہ 1 کوئنٹل چکن جو دیں گے تو اس میں 5 کلو کی ڈنڈی مارے تو کیا ہونے والا ہے. انہیں جا کے تولتا تو نہیں، فنکشن ہال کو سیدھا لے کر جاتا، انہیں تولتا تو نہیں، میں اسے چکن لے کے تو آ رہا ہوں. یہ 5 کلو چکن ڈنڈی مارا، 5 کلو کا مطلب سیدھے 1000 روپے، 1000 روپے جو ہے انہیں ڈنڈی مارا. تو مجھے تو نہیں معلوم اس کی ڈنڈی مارنے کے بعد لیعلم ما بین ایدیہم، یہ جانتا ہے میں نے چکن میں ڈنڈی مارنے والے سے ڈیمانڈ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ میرا مال کھایا ہے مجھے دلا دے. میں نہیں بولتا، میرے بولے بغیر بھی وہ میرا بدلہ دلانے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم. بن باز رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں. اس کتاب کے لکھ کے بھی میں سمجھتا ہوں 10-20 سال تو ہو گئے ہوں گے، 10-20 سال تو ہو گئے ہوں گے. اب تک اس ساری دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہیں. بن باز کو نہیں پتا کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ بن باز کے کھاتے میں اللہ برابر جمع کر رہا ہے. ایسے اگلے 100 سال تک اگر اس کتاب پر عمل کرنا شروع کریں لوگ، تو 100 سال تک بھی بن باز کے اکاؤنٹ میں یہ ثواب جانے والا ہے. بن باز کو نہیں معلوم، لیکن برابر اللہ جانتا ہے، اس کے کھاتے میں اللہ جمع کر رہا ہے. امام بخاری کی کتابیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں، کتنے سال ہو گئے، ہاں ان کو نہیں معلوم امام بخاری کو کتنے لوگ میرے باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، میری کتاب کون ان کو نہیں معلوم.
قیامت تک کتاب کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, اور وہ قیامت تک بھی ان کے کھاتے میں جمع اللہ کراتا رہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے. صرف جانتا نہیں بلکہ جان کر ان کے حق کو پہنچاتا ہے, حقداروں کو حق پہنچاتا ہے. یہ کمال ہے, جاننا کمال ہے. کیمرہ بھی جانتا ہے. کیمرہ اگر رکھا جائے تو ریکارڈ رکھتا ہے, لیکن کیا کیمرہ میرا ریوارڈ دلا سکتا؟ کیا کیمرہ میرا بدلہ دلا سکتا؟ نہیں. لیکن وہ جانتا بھی ہے اور ریوارڈ دلاتا بھی ہے, بدلہ دلاتا بھی ہے. اچھا, مانگنے سے دلائے گا نہیں تو نہیں, ایسا نہیں. مانگے تو بھی دینے والا ہے, نہ مانگے تو بھی دینے والا. میں مثال دیا آپ کو, کمپنی ہے میری, سی اے مجھے دھوکہ دے رہا ہے, مجھے نہیں معلوم. جب مجھے معلوم نہیں تو میں ڈیمانڈ بھی نہیں کروں گا اللہ سے. ڈیمانڈ نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ سی اے سے میرا بدلہ حشر کو دلانے والا ہے. امیزنگ. جانتا ہے, اس کے جاننے میں یہ کمال ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالی ہم تمام کو یہ ساری اللہ تبارک و تعالی قدرت کو جان کر یہ اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے, زندگی میں تبدیل کی عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.